پھر مخالف فرما دی. لگے رہو اس میں. جب یہ لگے رہو گے مشق ہوتی رہے گی تو پھر ہمت میں قوت آ جائے گی, سستی سست پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی ہمت کو کام میں لائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سستی کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیریں بھی بزرگوں نے بتائی ہیں. ان کے کرنے سے ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے اور سستی کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ سستی کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اس وقت کسی ایسی بات کا تصور کرے کہ جس سے وہ سستی دور ہو جائے. مثلا مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, جماعت کی طرف بلایا گیا اور طبیعت میں سستی آ گئی کہ بھائی نہیں جائیں, نماز کو نہ جائیں. سستی آ گئی تو اس وقت یہ تصور کرے کہ آج تو اس وقت میں سستی کر رہا ہوں, لیکن اگر ٹھیک اسی وقت میرے پاس دعوت آ جائے کسی بڑے صاحب اقتدار کی, حاکم وقت مجھے بلائے کہ آؤ تمہیں انعام دیں گے, تو کیا پھر بھی میں سستی کروں گا؟ یہ سستی اس وقت آ رہی نماز کو جانے کے لیے. تو اگر مجھے اچانک فون آ جائے کہ جی صدر مملکت کا فون آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ایک مربع الاٹ کرنا ہے زمین کا, آپ کو ملے گا, یا 1 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے انعام کے طور پر, کیا پھر بھی سستی آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بے حقیقت ہے سستی جو میں کر رہا ہوں. تو جب ایک معمولی دنیا کے حاکم کی دعوت پر میری یہ سستی کافور ہو جائے گی تو وہ احکم الحاکمین جو بلا رہا ہے مجھے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو کیا اب بھی سستی کروں گا؟ ذرا تصور کرو, ایسا تصور کرو. تو جب معلوم ہوا کہ یہ جو سستی آ رہی ہے یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے, حاکم کی اہمیت ہے اور اس کے انعام کی اہمیت ہے, اس واسطے میں اس صورت میں سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اس وقت کیونکہ نماز ہے اس کی اہمیت نہیں, اس واسطے کر رہا ہوں. تو اب غور کرو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک معمولی سے دنیا کے حاکم, فانی حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اس کے لیے تو میں یہ کام کروں اور احکم الحاکمین کے لیے نہ. یا مثلا گناہ کا داعیہ پیدا ہوا, یہ اللہ بچائے یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے, آنکھ کا گناہ. تو آنکھ کا گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ غرض سے دیکھوں, تو کیا کرو؟ یہ سستی, اب اس سے بچنے میں سستی آ رہی ہے, تو کیا کرو کہ یہ تصور کرو کہ اگر اس وقت میں, جس وقت میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں, اس وقت میں میرا باپ مجھے دیکھ لے, میری اولاد مجھے دیکھ لے, یا اس عورت جس کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اس کا شوہر مجھے دیکھ لے, یا کوئی میرا شاگرد, میرا مرید مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے, تو کیا بنے گا؟ کیا پھر بھی میری نگاہ اٹھے گی؟ جب یہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے پھر بھی نگاہ اٹھے گی ناجائز کام کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھے گی, نہیں اٹھے گی. اس واسطے کہ باوجود اتنا تقاضا ہونے کے اگر پتہ چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے, میری اولاد دیکھ رہی ہے, نگاہ ہٹا لوں گا میں. تو جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں, تو احکم الحاکمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, اس کے دیکھنے سے نہ بچوں, یہ تصور کرو. تو یہ تصور کرنے سے سستی کا علاج ہوگا اور سستی اور گناہ کے تقاضے جو ہیں وہ ماند پڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تصورات جو ہیں یہ فائدہ مند ہوتے ہیں سستی کو دور کرنے کے. اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اپنے نفس کو بہلایا کرو, بہلایا کرو. کہ مثلا بستر پر پڑے ہوئے ہو, رات کے وقت میں تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی
لیکن سستی ہو رہی ہے اٹھنے کو، تو کہہ دو اچھا بھائی چلو نماز نہ پڑھنا، اٹھ کے بیٹھ جاؤ ذرا، بیٹھ کے دعا کر لو۔ تو بیٹھ گئے، دعا کی، تو سوچا میں اٹھ تو گئے ہو یہاں پر، تو چلو اٹھ کے غسل خانے تک چلے جاؤ، فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے، پھر آ کے سو جانا۔ پھر پہنچ گئے تو کہا جب یہاں تک آیا تو وضو بھی کر لو، اور جب وضو کر لیا تو پھر کہا سوچا کہ چلو اب کچھ رکعتیں ہی پڑھ لیں۔ فرمایا کہ بہلا بہلا کر، اپنے نفس کو بہلا بہلا کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف۔ یہ بھی سستی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہے تدبیریں، تصور ایسا بناؤ، اپنے نفس کو بہلاؤ، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے تو میں اس ہمت کو کام میں لا کر اس کا مقابلہ کروں گا، عزم کرو۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس سستی سے بچا لیجئے، اس گناہ کے دائیں سے بچا لیجئے، مانگو۔ 4 کام کرو اور کرتے رہو تو انشاءاللہ یہ سستی دور ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز جس سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے، واعوذ بک من الجبن، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ یہ بھی بڑی عجیب دعا مانگی آپ نے، بزدلی سے۔ ذرا سوچو، ہم لوگ کبھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں یہ کہ اللہ سستی سے بچائیے، اللہ بزدلی سے بچائیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں بزدلی سے بچائیے۔ بزدلی کا مطلب کیا ہے جس سے پناہ مانگی ہے؟ ایک مطلب تو اس کا ہر ایک آدمی جانتا ہے، بہادری کے مقابلے میں بزدلی ہوتی ہے، بہادری کے مقابلے میں بزدلی ہوتی ہے۔ کسی شخص کا آدمی مقابلہ کرے بہادری کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ اس کے آگے بزدلی دکھلائے، مشہور معنی ہے اس کے۔ لیکن شریعت میں جس چیز کو بزدلی کہا گیا ہے اور جو مذموم ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ یہ کہ جس جگہ انسان کو طاقت دکھانے کی ضرورت ہو وہاں وہ طاقت نہ دکھائے اور دم دبا کر واپس آ جائے، یہ ہے بزدلی۔ مثلا ایک دشمن ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے، تو اس کے مقابلے پر طاقت دکھانے کی ضرورت ہے، آدمی جو ہے وہ اس صورت میں دم دبا کر بھاگ آئے، تو یہ بزدلی ہے۔ جہاں پر شریعت نے مطالبہ کیا اس سے کہ تم مقابلہ کرو، وہاں مقابلہ نہیں کرتا، بھاگ آیا، یہ بزدلی ہے۔ اسی طرح بزدلی یہ بھی ہے کہ کہیں آپ کے اوپر شریعت نے واجب کیا تھا کہ حق بات کہیں، لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ حق بات اگر کہوں گا تو لوگ برا مان جائیں گے، اور لوگ جو ہیں برا مان کر مجھے برا سمجھیں گے، اس واسطے آپ نے وہ حق بات نہیں کہی، یہ بھی بزدلی ہے۔ اور اس سے بھی یہ بھی وہ چیز جس سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں کوئی نیک کام کروں، لیکن ڈر رہا ہے کہ اگر میں نیک کام کروں گا تو میرے جو معاشرے کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، وہ میرے اوپر نام رکھیں گے، مجھے ملا کہیں گے، مجھے چڑھائیں گے، مجھے تانے دیں گے، تو ان تانوں سے گھبرا کر آدمی وہ نیک کام چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی بزدلی ہے۔ ایک جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنائیں، اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق کریں، ہمارے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی ہو، ہمارے کا لباس پوشاک جو ہے وہ غیروں کی طرح کرنا ہو۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو کوئی کہتا ملا ہو گیا، کوئی کہتا وہ رجت پسند ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ پیچھے لوٹ گیا، کوئی مجھے تانے دے گا، کوئی میرے اوپر نام رکھے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ان لوگوں کے ڈر سے آدمی اس نیکی سے محروم ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بزدلی۔
یہ ساری بزدلی کی اقسام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بزدلی سے. جو ایسے آدمی کو جس کو اس قسم کے اندیشے ہوں، یہ خاتون ہے، وہ بے پردہ ہے لیکن دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں پردہ کر لوں شریعت کے مطابق، لیکن اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگر میں شریعت کے مطابق پردہ کروں گی تو لوگ، عورتیں جو ہے میری ہمجولیاں، میری سہیلیاں، میرے ملنے جلنے والیاں، وہ میرے اوپر نام رکھیں گی، مجھے برا بھلا کہیں گی، تو اس کی وجہ سے ترک کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ بزدلی. تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی طرف سے میرے لیے ضروری ہو، وہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے میں چھوڑنے نہ پاؤں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن. اور پھر بھائی دو اور باتیں ہیں کہ فرمایا کہ میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو ناکارہ کر دے، جس کی وجہ سے آدمی دوسروں کا دست نگر ہو جائے، دوسروں کے سہارے لگ جائے، اپنا کام خود نہ کر سکے یا دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے. اس سے پناہ مانگ کہ اللہ ایسے بڑھاپے سے پناہ ہے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور بخل سے پناہ مانگی کہ اللہ میرے مال کا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے سے میرے دل میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اور میں اس کو صحیح جگہ پر خرچ کروں. یہ چار دعائیں ہیں، چار چیزیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پناہ مانگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو بھی اپنی پناہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. اے اللہ ہماری سستیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری سستیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی سستی پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. اے اللہ کمزور ہیں، قوت عطا فرما. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جن کی جو دل میں جو مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم. ہاں بھائی آئندہ اتوار کو یہ مجلس نہیں ہوگی، مجھے کئی سفر میں جانا ہے کل، تو آئندہ اتوار تک واپس نہیں